میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا نہ کرے اور نہ نقصان دے، اور کہتے ہیں اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارشی ہیں، تم فرماؤ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو نہ اس کے علم میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نضر بن حارث مشرک وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی قرآن کی آیات میں جو ہمارے بتوں کے تعلق سے تردید ہے، حقیقت میں ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ قیامت میں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ان کی سفارش سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور ہماری شفاعت لات و عزا کریں گے۔ ان کے بتوں کے نام تھے حبل، لات، عزا، یہ سب۔ تو ان کی تردید میں آیت کریمہ اتری۔ لات طائف والوں کا خصوصی بت تھا، منات، عزا، حبل، اصاف، نائلہ یہ مکہ والوں کے بت تھے جو خانہ کعبہ میں نصب تھے۔ تو یہ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آ کر ایسے مطالبے کرتے ہیں یہ کفار، یہ خود کم عقل ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان بے عقل اور بے جان پتھروں اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، بلکہ ان سے تو یہ خود اچھے ہیں کہ کچھ کرتے تو ہیں، یہ بے جان تو کچھ کر بھی نہیں پاتے، تو ان کی عبادت نہ نقصان دے نہ فائدہ دے۔ ہاں ان کو چھوڑنا ہی فائدہ مند ہے، ان کا چھوڑنا ہی مفید ہے۔ ایسی بے فائدہ اور بے ضرر چیزوں کو پوجنا جن سے یہ خود بہتر معلوم ہوتے ہیں، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اور پھر ترا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت بارگاہ الہی میں ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ رب سے ہماری سفارش کرتے ہیں اور رب ان کی بات مان کے مصیبت ٹال دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اور ہمارے اٹکے ہوئے کام ان کی سفارش سے رب بنا دیتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم انہیں سفارشی لائے تو رب کو بت کی ماننی ہی پڑے گی، بت کی بات ماننی ہی پڑے گی، جبر کرتے تھے۔
ان سے کہو محبوب اللہ کے لیے وہ بات بتاتے ہو جو اسے اس کے علم میں نہیں۔ اب آپ سوچو گے علم میں نہیں سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے جو واقعتاً ہے، جس کا وجود ہے۔ یہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا تعلق علم الہی سے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ رب کے ساتھ کسی کا شریک ہونا یا رب کی عبادت میں کسی کا ساجا، اللہ نے اس کو واقعتاً بنایا ہی نہیں ہے۔ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جہل ہے، اور جب جہل ہے تو جہل علم الہی میں ہی نہیں۔ ہاں یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ رب کے شریک نہیں ہے، رب ایک ہے، یہ علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز بتاتے ہیں اور اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے، تو بت پرستی میں وہ اتنے آگے تھے۔ اور یہ اسی وقت سے نہیں، تفسیر روح البیان میں بتایا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نوح علیہ السلام کے زمانے تک کچھ وقت ایسا گزرا جس میں بت پرستی شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں تفسیر روح البیان میں 5 بیٹے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ان کے لوگ جو تھے آبادی میں ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک انتقال کر گیا، لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ ود کر کے جو آدمی تھا، یہ صالحین تھے، اچھے تھے، ود کر کے انتقال ہو گیا تو قوم کے لوگ بہت غمگین ہوئے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جا کے اس کی قبر پہ بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ شہر بابل میں ہوا، عراق کا شہر بابل جو کوفہ کے پاس آباد تھا۔ لوگوں کو اس صالح انسان ود سے محبت تھی، اس کے انتقال کے بعد اتنے غمگین ہوئے کہ کچھ لوگ اس کے قبر پہ آگے بیٹھے۔ اب شیطان کب موقع چھوڑے گا، شیطان انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے ود کی تصویر بنا دیتا ہوں، دیکھو گے تو چہرہ سامنے رہے گا تو دل میں تھوڑا اطمینان رہے گا۔ شیطان آیا اور اس نے تصویر بنا دی کہ اس کو دیکھو اور اپنے صالح بزرگ ود کو یاد کرو۔ اب لوگ جمع ہوئے، کہاں یہ تو اچھا ہے، جب چہرہ سامنے رہے گا تو زیادہ احساس نہیں ہوگا، اس طرح اس کے لیے تصویر بنا دی۔ پھر ہوتا ہوتا ان میں سے دوسرا انتقال کیا، اس کے لیے بھی ہے، تیسرا، اس کے لیے ہوتے 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 تصویر سے ایک اسٹیچو بنا، مجسمہ بنا، اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو بت پرست قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع ہوا ان میں سے نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو بت پرست قوم کی طرف ہدایت و تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تک تو پھر بہت کچھ آگے بڑھ گیا بھائی، تھوڑی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اس جگہ تو رہتی نہیں ہے، پھر بعد میں آنے والے اس پہ مبالغہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ نمک کا ایک کنکری بھی آگے چل کے پہاڑ بن جاتی ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں، ایک بادشاہ کی حکایت نقل کرتے ہیں، اپنے مصاحب اپنے وزیر کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور کہیں گاؤں میں آبادی میں پڑاؤ کیا تو نمک ختم ہو گیا، اور اس ملک کا ہی بادشاہ ہے وہ۔ اب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سفر کرتے کرتے اتارا کیا، پڑاؤ کیا، نمک ختم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے پاس والے گاؤں سے نمک لے آؤ، مگر جتنا بھی 1 مرتبہ سالن 2 مرتبہ سالن میں جو نمک پڑے اتنا لے آؤ، مگر قیمت دے کے آنا۔ بادشاہ سے وزیر کہتے ہیں حضور اتنے نمک سے کیا ہوگا، اس کی قیمت دینے سے کیا ہوگا؟ کا مطلب مقصود قیمت نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اگر آج میں بغیر قیمت کے یہاں نمک منگاتا ہوں تو میرے آنے والا بعد میں جو آئے گا وہ بغیر قیمت کے سالن لے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا
وہ پورا بکری کا بچہ لے لے گا، پھر آگے آگے چلتا چلتا یہ دروازہ پھر رکے گا نہیں اور پھر ظلم عام ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی سے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے مفت میں لینے کا۔ علامہ سعدی کہتا ہے بادشاہ اگر رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے، بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے تو اس کے وزیر اس پورے درخت کو جڑ سمیت کھا لیں گے۔ بادشاہ نے ایک پھل کھایا ہے، وزیر سوچے کہ رعایا دوسرے لوگ سوچے کہ ہمارے بادشاہ نے کھایا ہے، تو پھر وہ اسی کے طریقے پہ پورا درخت کھا لیں گے۔ سمجھے، یہ قائد میں بڑی اہم چیز ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے، دماغ میں آ گئی بات تو ٹھیک ہے، ہاں حاجی صاحب سمجھ گئے۔ اب یہ چیزیں آئے آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک پھر اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، مجسمے بن گئے، نوح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، یہاں تک کہ پھر نہیں مانے۔ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، نہ مانی، اللہ کا عذاب آیا، سب ختم ہوئے اور جودی پہاڑ پہ کشتی لگی۔ یہاں تک کہ یہ تصویریں جو تھی جن کو یہ لوگ بنا کر ان صالحین کے، شیطان نے جو بنا دیا تھا ان صالحین کے مجسمے کی طرح، ان تصویروں کو بھی پانی میں حضرت نوح علیہ السلام نے جدہ پہنچ کر ایک جگہ دفن کر دیا۔ پہاڑی جودی پہاڑ پہ لگی، جدہ پہنچ کر دفن کر دیا گیا۔ پھر عرب میں ایک آدمی جس کا نام عمرو بن لحی تھا، جو قبیلہ خزاع کا تھا، یہ شام کے علاقوں میں جاتا تھا۔ اب شیطان نے پھر کیا کیا کہ وہ تصویریں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں دفن کر دی گئی، اس نے وہ نکال کے مکہ والوں کے حوالے کر دی۔ پھر ان میں ایک آدمی قبیلہ خزاع کا، وہ شام جاتا، شام میں گیا تو شام میں کچھ بت پرستی اس نے دیکھی، اور شام میں قوم عمالقہ کے کچھ لوگ بت پرست تھے، ان کو دیکھا، ان سے ایک بت لے آیا جس کا نام حبل تھا، وہ عقیق پتھر کا تھا، وہ لے کے مکہ میں آیا اور اس کو کعبہ میں رکھا، اور اس طرح پھر عرب میں بھی اور زیادہ بت پرستی کا زور ہو گیا۔ قبیلہ خزاع کا آدمی تھا، وہ حدیث میں نے مشکات میں عرض کی تھی، آقا فرماتے رائتو امراتن بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جہنم میں شب معراج کہ تعذب فی ہرۃ، اسے اس کی بلی کے تعلق سے اللہ عذاب دے رہا ہے، اس لیے اس نے ایک بلی پالی تھی، ربطت، اسے باندھے رکھتی، ولا تدع ان تاکل من خشاش الارض، اسے باندھے رکھتی تھی، چھوڑتی نہیں تھی، اگر وہ چھوڑتی تو وہ بلی جاتی زمین کے کیڑے مکوڑا کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، مگر وہ عورت بنی اسرائیل کی اس بلی کو باندھ کے رکھتی، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مر گئی۔ میں نے دیکھا قیامت میں جہنم میں اس بلی کو باندھے رکھنے کی وجہ سے اس بنی اسرائیل کی خاتون پہ عذاب الہی مسلط۔ اور اسی حدیث میں حضور فرماتے رائت عمرو بن عامر الخزاعی، میں نے قبیلہ خزاع کے عمرو بن عامر کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے اولو من سیب السائبہ، یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے بت پرستی کو ایجاد کیا، اور یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے عرب میں بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنے کے رسم نکالی۔ یہ جو جانوروں کے نام ہوتے تھے جو عرب میں بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ، یہ سارے بت جو جانور دھوتے تھے جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے تھے، نہ ذبح کیے جاتے نہ کھائے جاتے، بتوں کے نام پہ جنگل میں چھوڑ دیے جاتے، پھر وہ ایسے ہی بھوکے مر جاتے۔ یہ انسان جس نے سب سے پہلے اس فعل کو ایجاد کیا، عمرو بن عامر خزاعی، قبیلہ بنو خزاع کا تھا، تو اب اس کے لیے اس نے ایجاد کیا۔ تو اب وہی آدمی شام سے بت لایا جس کا نام حبل تھا، اور وہ بت مکہ والوں کو دیا، وہ کعبے میں رکھا گیا، اور پھر آگے چلتے چلتے خانہ کعبہ میں 360 بت، یہ
معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اس طرح بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا کہ پھر حضور کا دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے آئے، پھر مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی تصویر بھی بنا کے خانہ کعبہ میں رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا کر خانہ کعبہ میں رکھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی رکھی تھی، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس مینڈے، اس جانور اور اس جو ہے مینڈے کی بھی تصویر بنا کے رکھی تھی، جس کو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں اسماعیل کی جگہ ذبح کیا۔ یہ سب بھی رکھے تھے، اور اس کے سینگ وغیرہ تو تھے ہی تبرک کے لیے، مگر ان لوگوں نے آگے چل کر پھر اس قدر جو ہے بے اور اس قدر شرک اور بت پرستی میں لگ گئے کہ یہ ساری چیزیں، پھر مکہ فتح ہوا، حضور نے سب کو نکالا۔ اور کوئی بیوقوف کہیں کہہ رہا تھا ابھی کچھ سالوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے مکہ کے تعلق سے، کہ وہ ہمارا جو ہے ایک بہت بڑا بت تھا مکیشور، معاذ اللہ۔ بیوقوفی کی بھی انتہا ہوتی ہے، لوگ مشہور ہونے کے لیے کیسا کیسا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ سب جاہل لوگ، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، حقیقت سے جنہیں کوئی تعلق نہیں رہتا، بس سستی شہرت کے لیے کچھ بھی بگ دیتے ہیں۔ وہ بت پرستی وہاں سے چلی آ رہی تھی، پھر خانہ کعبہ میں انہوں نے یہ عمرو بن خزائی یہ لایا، اس طرح سے خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے۔ یہ پھر اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس عظمت اور جس وقار کے ساتھ اور جس مقصد کے لیے جناب ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، ابراہیم کے اس مقصد کو تکمیل رسول اللہ نے دی کہ بت نکالے گئے۔ اللہ کا وہ پہلا گھر جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَضِيَا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا پہلا گھر مکہ میں جو عالمین کی ہدایت کا مرکز بنانے کے لیے بنایا گیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس مقصد کو پورا کیا، اور ساری برائیوں کو ختم کر کے جس مقصد کے لیے کعبہ تعمیر تھا، اس مقصد کا پھر سے حضور نے آغاز۔ یہ ہدی للعالمین، عالمین کے ہدایت کے لیے جو بنایا گیا، یہ حضرت ابراہیم نے جس کی تعمیر کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھتے، اللہ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ کی پاکی ہے، ان سب چیزوں سے رب کی پاکی ہے، وتعالی عما یشرکون، اور برتری ہے ان سے، برتری ہے ان کے شرک سے۔ یہ جو اللہ کا شریک جن کو ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اللہ برتر و بالا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ عرش پر غالب ہے۔ تو پھر ان چیزوں کا رب کی بارگاہ میں سفارشی ہونا اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں شفاعت بالاذن ہوگی، اللہ تعالیٰ جسے حکم دے گا وہ رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، وہ رب کی بارگاہ میں شفیع ہوگا۔ اور شفاعت تو بت، ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی کمبینیشن نہیں ہے، کہاں شفاعت کہاں بت، جس میں نہ عقل ہے، نہ جان ہے، نہ ہوش ہے، نہ خرد ہے، کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اہل مکہ تو اپنے کچھ سفر کے بھی بت ساتھ میں رکھتے تھے، ستو کا بناتے تھے۔ کس کا؟ ستو کا، کہ یہ تھیلے میں رہے گا تو سفر آسانی سے کرے گا، ڈاکو وغیرہ حملہ نہیں کرے گا۔ مگر وہ ریگستان کا علاقہ ہوتا تھا، قحط پڑتا، دھوپ بہت زیادہ ہوتی، بھوک لگتی تو ناچارہ اسی ستو کے بت کو کھا جاتے، اسی کو کھا جایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، رب کی بارگاہ میں جو شفاعت کرے گا وہ رب کے حکم سے کرے گا۔ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم ہی سے شفاعت ہوگی۔ شفاعت بالمحبت، شفاعت بالوجاہت، کئی طرح کی شفاعتیں ہیں،
جس کا ذکر شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں جو ہے اللہ کی اذن ہی سے ہوگی. رب حکم دے گا اور شفاعت ہوگی، اور شفاعت بالاذن پر ہی قیامت کے حساب و کتاب کا افتتاح ہوگا. جب حکم ہوگا تبھی شفاعت کا آغاز ہوا، پھر حساب و کتاب کا افتتاح ہوگا. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم ہوگا. اعلی حضرت کہتے ہیں نا، رب تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، رب تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، ہاں اب شفاعت بالمحبت کیجیے، ہاں اب شفاعت بالمحبت کیجیے. تو حضور شفاعت کریں گے. گرتے ہوئوں کو مزدہ سجدے میں گرے مولا، گرتے ہوئوں کو مزدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائیے. یہ وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور لوگ ایک امت ہی پر تھے، یا مراد لوگ عالم ارواح میں ایک چیز پر تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے. جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو دنیا میں جو آ کر جو روحیں کفر پہ آنے والی تھیں بعد میں جا آ کے کافر ہو جائیں گی مشرک، یہ سب روحیں عالم ارواح میں انہوں نے وعدہ کیا تھا بلا مولا تو ہمارا رب ہے، یعنی سب ایک تھے. یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آبادی بنائی تو قابل و حابل تک تو سب مومن رہے، سب مومن رہے، جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی. پھر وہاں سے اختلاف شروع ہوا تو سب ایک جماعت، ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک نظریے پر، بت پرستی کا تصور تک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کا تصور ہی نہیں تھا. عالم ارواح میں سب ایک ہے. وہاں سے آئے حضرت آدم، حضرت حوا، ان کی اور اولادیں ہوئی، اور کچھ زمانوں کے بعد قابل و حابل ہوئے. تو قابل و حابل تک سب ایک عقیدے پر، ایک اللہ وحدانیت کا تصور ہے، ایک اللہ کا تصور، اسی کی عبادت ہے، سب ایک تھے. اللہ کہتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے. پھر مختلف ہوئے، فاختلفوا، پھر مختلف ہوئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی. رب کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو عالم اسباب بنایا، عالم اسباب بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب و اعمال کی جگہ بنایا، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا. یہ دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا. یہاں عذاب نہیں آئے گا، یہاں گناہوں کا حساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل کو رکھا ہے، اور اس عمل کی سزا و جزا عالم آخرت میں رکھی ہے. تو دنیا عالم الاعمال ہے اور آخرت عالم الجزا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہو گیا، یہاں عمل کرو وہاں سزا و جزا پا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ دنیا کو دار العمل نہ بناتا اور آخرت کو دار الجزا نہ بناتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لوگ دیکھ لیتے یا کفر کرتے فوراً مار ڈالتے. یہاں اللہ کے چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی باغی ہوتا، سرکش ہو جاتا، فوراً عذاب آ جاتا اور یہی ختم ہو جاتا. مگر اللہ نے دنیا دار الاعمال بنائی ہے، یہاں جو بھی کرنا ہے کر لو، سزا و جزا وہاں ہے. اگر اللہ فرماتا ہے سب لوگ ایک ہی تھے، پھر آ کے مختلف ہو گئے، بت پرست ہو گئے، عقیدے بدلے، تصورات بدلے، نظریات بدلے، کانسیپٹ سب کے مختلف ہو گئے. لوگ ایک امت تھے پھر مختلف ہوئے. تو اے لوگو، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لو لا کلمۃ سبقت من ربک، ایک بات، یہی بات، دنیا دار الاعمال، آخرت دار الجزا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہیں اللہ تعالیٰ حساب دے دیتا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دنیا میں عذاب دے بھی دیتا ہے، مگر اس کو اس آیت کے خلاف نہیں آئے، اس لیے کہ وہ عذاب تو بہت ہلکا اور صرف تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. مین عذاب تو آخرت ہی میں ہوگا. تو بہت سارے لوگوں پہ دنیا میں عذاب آئے تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں آئے، وہ عذاب کی ابتدا ہے.
یا یہ کہ وہ آخرت کے عذاب کا ایک حصہ ہے؟ مین عذاب تو اللہ تعالیٰ وہی جزا و سزا تو وہی دے گا. لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم فیما فی یختلفون، تو ان کے اختلاف کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا. حق والے ہی زندہ رہتے اور اہل باطل ختم. جیسے اللہ کو چھوڑا ختم، جیسے کفر کی عذاب آیا، جیسے رب کی رسی چھوڑی فوراً عذاب میں مبتلا. ایسا ہی ہوتا، حق والے زندہ رہ جاتے اور باطل مرتے جاتے، عذاب آتا جاتا، تو پھر ایسا ہوتا کہ سب لوگ مومن ہی ہوتے. ارے بھائی، اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ مومن زندہ رہے گا اور جو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرائے گا وہ فوراً مر جائے گا، تو پھر بھائی سب لوگ مومن ہوتے. سب دیکھتے نا بھائی، فلاں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا عذاب آیا، اس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا عذاب آیا. اگر ایسے 2-4 ملک میں صرف 2-10 جو ہے لاکھوں نہیں، 1-2-10 ہزار مر جائیں کہ کفر کیا مر گیا، شرک کیا مر گیا، اللہ کے سوا کسی کو پوجا اور مر گیا، اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کے واقعات عبرت بن جاتے. پھر تو دوسرے دن سب لوگ کلمہ پڑھ لیں کہ بھائی جیسے رب کو چھوڑوں گا عذاب آئے گا. تو پھر دارالجزا کیا، پھر دارالسزا کیا، یہ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے بنایا ہے. یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ دارالاعمال ہے، یہاں کرو. اللہ فرماتے ہیں من شاء یؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، تمہاری مرضی کرو، جزا و سزا تو ہمارے پاس. اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ایمان لے آؤ چاہے کفر کرو. اگر ایمان لے آتے ہو تو تمہارا ایمان رب کو فائدہ نہ دے مگر تمہاری ذات میں فائدہ ملے. تمہارا ایمان تمہیں بچائے، آخرت کے عذاب سے بچا لے، جنت دے گا. اور کفر کرو تو تمہارا کفر رب کو نقصان نہیں دے گا. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ساری دنیا مومن ہو جائے تو رب کو کوئی فائدہ نہ ہو. رب نفع نقصان سے پاک ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے اور قائم کی ذات ہے. وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ کہتا ہے کن تو چیزیں ہو جایا. یہ اس کی شان ہے. لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر تمہاری رب کی طرف سے وہ بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. فَقُلْ، محبوب کہہ دو، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب اللہ ہی کے لیے ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ کہتے تھے ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کہتے تھے. آپ گزشتہ نبیوں کے واقعات پڑھیں، جتنے بھی اگلے انبیاء کرام آئے وہ لوگ کہتے تھے کفار، معجزے، عصا، ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں غیب سے اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہے. تو جیسے ان لوگوں نے اپنے نبیوں سے معجزات طلب کیے تھے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، مردہ زندہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر رہے ہیں. تو جیسے ان لوگوں نے منہ مانگے معجزات طلب کیے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں مگر ہم آپ کے پاس جو کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں. تو ہم پر کوئی ایسی آیت اترے جو ہمارا دل چاہے ویسی اترے، ہم جیسا کہیں ویسا آپ کریں. رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ ان کے مطالبے پورے بھی کر دو دوسرے دن پھر گمراہی میں بھٹکیں گے اور کہیں گے. اور انہوں نے کہا بھی کیا؟ اونٹنی پہاڑ سے نکلے، اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے کہ حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. کیا اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے کہ سرکار اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے؟ کیا اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے کہ درخت جھک کر رسول اللہ پہ سلام پڑھا؟ مگر یہ نہیں دیکھتے
ان انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات دیے، ان سے کئی زیادہ معجزات حضور کو دیے۔ وہ انبیاء ایک معجزہ لے کر آئے، حضور تو سراپا معجزہ بن کے آئے۔ جتنی خوبیاں اللہ نے ان نبیوں میں ڈالی، یکے بعد دیگرے اللہ نے وہ ساری خوبیاں ایک ساتھ حضور میں ڈال دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ کے خوبا ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ چاہے حسن یوسف ہو، ید موسیٰ ہو، یا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہو، آنچ کے خوبا ہما دارن، حضور ان کے جو بھی کمالات تھے تو تنہا داری، وہ آپ کے تنہا میں۔ مگر دوسرے دن یہ معجزات دیکھتے تھے اور سارے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ ساری چیزیں، مگر ہوتا کیا؟ کہتے تھے ساحر مبین، ارے یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ، دیکھتے نہیں ہیں۔ اور اب جب ایمان نہیں لائے تو ان انبیاء کرام کے زمانوں میں جب ان کو معجزات دکھائے گئے وہ کافر رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب اتارا اور عذاب کے لپیٹ میں آئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھو، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت دانیال، حضرت جرشید، حضرت زکریا، حضرت ذوالکفل اور انبیاء کرام کے حالات پڑھو۔ جو ایمان نہ لائے اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تو رب کی طرف سے جو بیان کرنا وہ کر دیا، معجزات بھی دکھائے۔ فقل، محبوب آپ کہہ دو، انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ اچھا میں نے اتنا سب کچھ کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، انجام دیکھتے ہیں۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کے یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو۔ تو کیا ابو جہل حضور کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا کنکری کلمہ پڑھے؟ یہ کنکری بتائے کہ آپ کون ہیں، آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ آیا تھا نا میری مٹھی میں، واقعہ مشہور ہے، بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور اگر بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں یہ ہے تو وہ کہہ سکتا تھا یار میں وہاں کنکریاں چن رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے تھے۔ حضور کہتے اس سے بڑی بات تجھے کہتا ہوں، کان کے قریب لے جا، یہ کنکری بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ مگر وہ پھر اس کنکریوں سے جب کلمہ سنا تو حضور کے قدموں میں پھینک کے بھاگتا ہے۔ کیا یہ مطالبے نہیں ہیں؟ اس سے بڑے بڑے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر سے جدا ہوتے ہیں، وہ لکڑی کو جدا کرتے ہیں، حضور کی محبت میں کھجور کی شاخ رو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مگر ایمان نہ لانے کے ان کے ہیلے بہانے ہیں۔ یہ خبر علوم غیبیہ سے ہے۔ اور سنو، رب تبارک و تعالی نے اپنے علم میں جس کو کافر لکھ دیا ہے وہ پھر کافر ہی مرے گا، جسے اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کے انجام پر رب نے مجھے مطلع کیا ہے، یہ باتیں نہ حساب سے معلوم ہو نہ اندازے سے، لہذا اے لوگوں تمہاری یہ مطالبے صرف ہیلے بہانے ہیں، بہانہ نہ کرو، اپنے انجام کا انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، تمہارا انجام تم خود دیکھو گے کہ عذاب کی لپیٹ میں آؤ گے، اور ہم بھی دیکھیں گے تمہیں کہ تم پہ کیسا عذاب آ رہا ہے، اور تمہاری آنے والی نسلیں دیکھے گی کہ اللہ مجھے کیا شان دیتا۔ یہی ہے فانتظروا وانی معکم المنتظرین۔ اب راہ دیکھو، راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ آگے آیت وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں، تم فرماؤ محبوب قل اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، فرماؤ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، اور ان لوگوں کے تعلق سے بتایا جب بہت مصیبت آتی تھی تو آسمان والے کو پکارتے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تو پھر اسی طرح جو ہے شرکشی کرنے لگتے۔ اس کے تعلق سے 3 سال تک مکہ میں بہت زبردست قحط پڑا، سب لوگ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، حضور نے دعا کی بارش آئی،
اس کا ذکر انشاءاللہ اس آیت پاک میں آئندہ کے درس میں عرض کر رہا ہوں۔ الفاتحہ۔